السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی والی کلاس میں مرکب ناقص کے اندر مرکب توصیفی کو پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم مرکب توصیفی سے جملہ بنائیں گے۔ مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ اردو زبان میں پہلے صفت آتی ہے، پھر موصوف آتا ہے، لیکن عربی کے اندر پہلے موصوف آئے گا اور پھر صفت۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، یعنی اگر موصوف مرفوع ہوگا تو صفت بھی مرفوع ہوگی، اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی۔ اب ہم یہاں پر موصوف صفت کو جملے کے اندر استعمال کریں گے، جیسے کہ اردو کے اندر ایک جملہ ہے، ایک نیک لڑکا۔ آپ اس جملے میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیک جو صفت ہے وہ پہلے آئی اور موصوف جو لڑکا ہے وہ بعد میں آیا۔ نیک کو ہم کہتے ہیں صالحن اور لڑکے کو کہتے ہیں ولدن۔ جو ولدن ہے ہم اس کو پہلے لائیں گے، صالحن کو بعد میں، جملہ بنے گا ولدن صالحن، ایک نیک لڑکا، دو نیک لڑکے ولدانی صالحانی، اور بہت سے نیک لڑکے اولاد صالحون۔ اگر ہم موصوف صفت کو جملے کے اندر استعمال کریں تو جیسے خالد ایک نیک لڑکا ہے، ابھی تک تو ہم نے صرف مرکب ناقص ہی بنائے تھے موصوف صفت سے، اب ہم ان کو جملے کے اندر استعمال کریں گے۔ جیسے خالد ایک نیک لڑکا ہے، تو خالد اس جملے کے اندر جو معرفہ ہے اور یہ مبتدا ہے، ایک نیک لڑکا یہ خبر ہے۔ جیسے عربی کے اندر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں خالد ولد صالح، تو اب یہ جملہ بن گیا عربی کے اندر۔ تو خالد مبتدا ہے، ولد صالح خبر ہے۔ اب آپ کہیں گے ولد صالح تو موصوف صفت ہیں، یہ خبر کیسے بنے؟ اب میں آپ کو ترکیب کے ذریعے سمجھاؤں گی کہ یہ خبر کیسے بنی، تو پھر آپ کو جملہ سمجھ آ جائے گا۔ جیسے کہ خالد ولد صالح، خالد مبتدا ہے، ولد موصوف، صالح صفت۔ اب جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ فعلیہ ہوا۔ دیکھو اب ہم مؤنث سے جملہ بناتے ہیں، جیسے کہ فاطمہ ایک نیک لڑکی ہے، تو ہم اس کی عربی بنائیں گے فاطمۃ بنت صالحۃ۔ دیکھو جب بنتن ہم لڑکی لائے، مؤنث لائے، تو ہم صالحۃ بھی مؤنث لائے۔ فاطمہ ایک نیک لڑکی ہے، فاطمۃ بنت صالحۃ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مبتدا خبر کیسے بنتے ہیں؟ دیکھو جو فاطمۃ ہے یہ حالت رفع میں ہے، تو بنت صالحۃ بھی یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ تو فاطمۃ جب حالت رفع میں ہے تو مبتدا عموماً جو ہوتا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، تو فاطمۃ مرفوع ہے تو یہ مبتدا ہوا۔ اب مبتدا کے بعد کیا آتا ہے؟ خبر آتی ہے، بنت صالحۃ خبر ہوئی، تو اس طرح سے یہ مبتدا بن رہا ہے۔ جیسے فاطمۃ مبتدا، بنتن موصوف، صالحۃ صفت۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آپ کو ہر جملے کے اندر 4 باتیں تلاش کرنی ہے اور 4 باتوں کو یاد رکھتے ہوئے آپ کو جملہ بنانا ہے۔ جیسے یہ جملہ ہے فاطمۃ بنت صالحۃ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں فاطمۃ بھی حالت رفع میں ہے، بنت صالحۃ بھی حالت رفع میں ہے۔ فاطمۃ واحد ہے، بنت صالحۃ بھی واحد ہے۔ فاطمۃ مؤنث ہے تو بنت صالحۃ بھی مؤنث ہے۔ عدد کے اعتبار سے فاطمۃ واحد ہے تو بنت صالحۃ بھی ہم واحد لائے۔ وسعت کے اعتبار سے فاطمۃ جو ہے یہ معرفہ ہے اور بنت صالحۃ نکیرہ ہے۔ جیسے ایک اور جملہ، ایک سچا آدمی، اس کی عربی بنے گی رجل صادق۔ ابھی جو یہ ہے ایک سچا آدمی، یہ مرکب ناقص ہے کہ ایک سچا آدمی رجل صادق۔ اب ہم اسے جملے کے اندر استعمال کریں گے تو جیسے زید ایک سچا آدمی ہے، اب ہم اس کی عربی بناتے ہیں زید رجل صادق۔ تو اب اس جملے کے اندر جو زید ہے یہ مبتدا ہے، رجل موصوف ہے، صادق صفت ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جیسے ایک محنتی لڑکی، تو اس کی عربی بنے گی بنتن مجتہدن۔ بنتن جو ہے یہ مؤنث ہے اور مجتہدن بھی ہم مؤنث لائے، تب ہم اس کو جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے فاطمہ ایک نیک لڑکی ہے، یا ایک محنتی لڑکی ہے، فاطمہ ایک محنتی لڑکی ہے، تو جملہ اب ہم اس کو عربی میں بناتے ہیں
فاطمۃ بنت مجتہد۔ تو آپ اس جملے کے اندر دیکھ سکتے ہیں جب ہم فاطمہ کو مؤنث لائے تو مجتہد بھی ہم مؤنث لائے۔ اسی طریقے سے ہم تثنیہ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کہ فاطمہ اور زینب محنتی ہیں تو ہم عربی میں کہیں گے فاطمۃ و زینب بنتانی مجتہدانی۔ جب ہم فاطمہ اور زینب تثنیہ لائے تو ہم بنتانی اور مجتہدانی لائے، نہ کہ ہم نے کہا مجتہدتن، ہم لائے تثنیہ۔ جیسے زید اور حامد نیک لڑکے ہیں، تب ہم اس کی عربی بنائیں گے زید و حامد ولدان صالحانی، ولدان صالحانی۔ جب زید اور حامد تثنیہ آئے تو ہم یہاں پر تثنیہ لائے ولدان صالحانی۔ اب ہم جملہ بناتے ہیں، جیسے تو ایک نیک لڑکا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے ایسے جملے بنائے تھے زید اور حامد نیک لڑکے ہیں، فاطمہ نیک لڑکی ہے۔ اب ہم جملہ بناتے ہیں کہ تو ایک نیک لڑکا ہے، تب اس کے لیے کیا آئے گا؟ تو کے لیے آتا ہے انتا، انتا ولد صالح، تو ایک نیک لڑکا ہے۔ تو اب دو کے لیے تم دو سچے لڑکے ہیں، تو ہم جملہ بنائیں گے انتما ولدانی صادقانی۔ ایک پرانی گاڑی، پرانی کو ہم کہتے ہیں قدیمن اور گاڑی کو کہتے ہیں سیارتن، تو جو گاڑی ہے یہ مؤنث ہے تو ہم یہاں پر قدیمن نہیں بلکہ قدیمتن لائیں گے، سیارتن قدیمتن۔ اب ہم اس کو جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایک پرانی گاڑی ہے تو ہم کہیں گے ھذا سیارتن قدیمتن۔ کہ جملہ صحیح ہوا جب ہم نے ھذا کہا؟ نہیں، یہ جملہ صحیح نہیں ہوا۔ یہ جملہ جب درست ہوگا جب کہ دیکھو یہاں پر سیارتن مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے ہم اسماء اشارہ بھی مؤنث لائیں گے، جملہ درست ہوگا ھذہ سیارتن قدیمتن۔ اب ہم جمع میں سے بناتے ہیں جملے، تم سب سچے لڑکے ہو، تو تم کے لیے آتا ہے انتم، اور ولدن کی جمع آئے گی اولادن، تو ہم کہیں گے انتم اولاد صادقون۔ ابھی تک تو ہم نے عاقل جو اجناس سے ان سے ہم نے جملے بنائے، اب ہم ایسے جملے بنائیں گے جو غیر عاقل سے ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا غیر عاقل کی جمع کے لیے صیغہ واحد مؤنث کا آتا ہے، جیسے کہ یہ سب نئے قلم ہیں، قلم کو ہم کہتے ہیں اقلام اور نئے کو کہتے ہیں جدیدن، اور سب کے لیے آتا ہے اسماء اشارہ ہاؤلائی، ہاؤلائی اقلام جدیدتن۔ کہ جب ہم ہاؤلائی لائے کیا جملہ صحیح ہوا؟ یہ جملہ ابھی صحیح نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے اسماء اشارہ بھی واحد مؤنث کا آئے گا، جملہ بنے گا ھذہ اقلام جدیدتن۔ جیسے کہ وہ بند کھڑکیاں ہیں تو ہم کہیں گے تلک نوافذ مغلقۃ۔ ابھی تک ہم نے ایسے جملے پڑھے جن میں موصوف صفت مل کر خبر بن رہے تھے، لیکن اب ہم ایسے جملے پڑھیں گے جس میں موصوف صفت مل کر مبتدا بنیں گے، جیسے کہ سچا لڑکا پیارا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں جو سچا لڑکا موصوف صفت کو ہم اس جملے کے اندر پہلے لائے ہیں، جو پیارا ہے اس کو بعد میں لائے ہیں، خبر کو ہم بعد میں لائے۔ میں نے کہا سچا لڑکا پیارا ہے، میں نے نکیرہ کی بات نہیں کی بلکہ معرفہ کی بات کی، میں نے کوئی ایک نہیں کہا بلکہ کہا سچا لڑکا۔ تب ہم اس الولد الصالح، سچا لڑکا پیارے کو ہم عربی میں کہتے ہیں عزیزن، اب اس کی عربی بنے گی الولد الصالح عزیزن۔ تو الولد موصوف، الصالح صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، عزیزن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ جیسا کہ اسلامی نظام رحمت ہے تو اس کی عربی بنے گی النظام الاسلامی رحمتن۔ اب آپ خود سے پریکٹس کریں گے تو آپ کو موصوف صفت سے جملہ بنانے میں آسانی ہوگی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔